لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی، کوئی جراثیم چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا، کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو، چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے، اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے، تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی، بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا، بیوی سے محبت کرتا، اولاد ہوتی، بہویں ملتی، داماد ملتے، کمانے والے بیٹے ملتے، بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی، وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو، کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے، اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے، لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں. گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چاچے، نہ مامے. کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی، بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے، ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے، بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے، نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے، نہ ان کی مامی ہوتی ہے، نہ ان کی چاچی ہوتی ہے، نہ ان کے بہو ہوتے ہیں، نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے، چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے، جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی، میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو کھا لوں. میں یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف، عورت کی طرف ہونا شروع، اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں، ناپاک محبت کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں، اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا.
کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے, عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے, فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب, 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے, مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھی, اب ساری کیا ہو گئی. تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو, بھائی کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے, کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے, بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے ہیں اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں. فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کر